حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو چاہے محفوظ کر لو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3663۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، میں تشہد یعنی اتحیات پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، مجھے آپ جیسی یا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جیسی گنگناہٹ نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی انہی دونوں کے بارے میں گنگناتے یعنی سوال کرتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3847۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے نفع بخش علم مانگو اور فائدہ نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3843۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، اسے چاہیے کہ پختہ امید کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3854۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3862۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگرو یا گھنٹی ہو، اور فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں گھنٹی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5224۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشتا، بس میرے گناہ اپنے پاس سے بخش دے، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7387۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات و دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7411۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7392۔